جو ہے وہ صفوں کی تعداد آڈ نمبر میں ہوتی ہے، طاق ہوتی ہے، یعنی 3 ہوتی ہے، 5 یا 7 ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے اصل میں حدیث شریف ایک موجود ہے ہمارے پاس، لیکن اس حدیث شریف کی بنا پر عمل کرنا مستحب ہے، بہتر ہے. اگر اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو اس سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی میت کے اوپر اس کا کوئی اثر پڑے گا. 3 صفیں یا طاق تعداد جتنی اس کے بارے میں ہمیں حدیث شریف ملتی ہیں، وہ اس کے وجہ سے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میت کی مغفرت کی امید ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور وہ طاق چیز کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے نا، ایک بھی آڈ نمبر میں آتا ہے، 1 ہے، 3، 5، 7، 9. تو اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق چیز کو پسند فرماتا ہے. تو اس لیے اس دوسری حدیث شریف میں یہ آیا کہ طاق صفیں بناؤ، 3 بناؤ، 5 بناؤ، کہ اس سے میت کی مغفرت کی امید ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ طاق تعداد میں صفیں بنا لیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ وہ پچھلی مرتبہ نکاح کا ہوا تھا، تو ویسے بھی ایک سوشل میڈیا پہ مسئلہ چل رہا ہے، 2 قسم کا نکاح ہوتا ہے، مستعارہ اور ایک بالکل متع کے بارے میں اس میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے، متع کا آپ نے سوال کیا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور وہ پہلے سے فکسڈ ہوتا ہے. شریعت نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ جو بھی نکاح بول کر فکس کر دیا جائے کہ اتنے وقت کے لیے ہوگا، وہ نکاح شرعاً باطل ہوتا ہے، یعنی وہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس کے تحت دی جانے والی رقم جو مہر کے طور پر دی جائے وہ بھی قابل قبول نہیں، یعنی اس کا کوئی شرعاً اعتبار نہیں. اور خدا نہ خاصہ ایسے کانٹیکٹ کے بعد، یعنی ایسے نکاح کے بعد اگر کوئی آپس میں یعنی لڑکا اور لڑکی ملتے بھی ہیں تو وہ زنا شمار ہوگا، اور اس سے اولاد ہو جائے تو وہ حرام الولد کہلائے گی، یعنی اس اولاد کا شرعاً وہ مقام نہیں ہوگا کہ جو نکاح صحیح سے ہوتا ہے. اصل میں نکاح یہ جو متعہ ہے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں. شروع کے اندر یہ نکاح جو ہے یہ حلال تھا، یعنی یہ متعہ جو ہے یہ حلال تھا، لیکن اس کو نکاح نہیں کہا جاتا تھا اور نہ کہا جاتا ہے. متعہ ایک الگ قسم کا ایک وہ ہے چیز ہے. تو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ یہ پہلے حلال تھا، یہ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام فرمایا. پھر ایک مرتبہ غزوہ خیبر جب ہوا، جس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے 6 اور بعض نے 7 کہا ہے. تو جب غزوہ خیبر ہوا تھا تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس غزوے کے لیے اس کو حلال فرما دیا تھا. جب غزوہ ہو چکا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کے بعد سے متعہ اور جو یہ پالتو گدھے ہیں ان سب کو میں آج حرام کرتا ہوں اور قیامت تک کے لیے حرام ہوں گے. اور یہ باقاعدہ سارے صحابہ کرام جانتے تھے. صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تک یہ روایت پہنچی نہیں تھی. نہ معلوم وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے یا موجود تھے تو سن نہیں پائے تھے، بہرحال کیا وجہ بنی ان تک یہ روایت نہیں پہنچی. اور وہ آخر وقت تک اس بات کے قائل رہے کہ یہ متعہ حلال ہے. لیکن بعد میں ان تک یہ حدیث شریف پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے اس نظریے سے رجوع بھی کر لیا تھا. یعنی انہوں نے پھر اعلان کہا تھا کہ پہلے میں یہ کہا کرتا تھا لیکن اب میرا یہ نظریہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کے بعد سے متعہ حلال نہیں ہے، متعہ حرام ہے، کہ انہوں نے بھی اس بات کا کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا. اچھا، اب یہ پھر ہمارے جو فقہی مذاہب ہیں، یعنی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ان کے اندر امام مالک جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے. اور ان کی جو حدیث ہے وہ حضرت ابن عباس کی وہ پہلے والی حدیثیں ہیں، ان میں وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی متعہ جو وہ حلال ہے، اور امام مالک تک حضرت ابن عباس کی وہ بعد والی روایت نہیں پہنچی. تو اس لیے اب جو فقہاء مالکیہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ متعہ حلال نہیں ہے، امام مالک تک وہ روایتیں نہیں پہنچی. اور ایسا ممکن ہے کیونکہ بے شمار حدیثیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی بیان ہو گئی کوئی بیان نہ ہو پائی، اور یہ ممکن ہے، ہر کوئی انسان ہے، ساری باتیں اس تک پہنچ جائیں یہ ممکن نہیں ہے، یعنی کبھی کبھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو بہرحال متعہ جو ہے یہ ہمارے ہاں سارے مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے. اور نکاح کی وہی صورت جو ہمارے ہاں معروف اور رائج ہے کہ نکاح باقاعدہ شرعی طریقے سے کیا جاتا ہے جو سنت نے طریقہ مقرر کیا ہے. نکاح کی قسمیں 3 ہیں، بلکہ بعض نے زیادہ بھی بیان کی ہیں. بعض کے لیے نکاح واجب ہے، بعض لوگوں کے لیے نکاح سنت ہے، بعض کے لیے مباح ہے، اور بعض کے لیے جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے. بلکہ واجب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شخص نکاح کرنے پر قادر ہو اور اس کا نکاح نہ ہو رہا ہو، اور وہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے برائی میں پڑنے کا اس کو اندیشہ ہو، خوف ہو کہ اگر میرا نکاح نہ ہوا تو میں برائی میں پڑ سکتا ہوں، اس کو واقعتاً خوف ہو جائے، واقعتاً خدشہ ہو جائے. تو علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنے اسباب موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ نکاح کر سکتا ہے، اور اس کو برائی میں پڑنے کا وہ والا کوئی خاص اندیشہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ انسان ہوں اور ایسا ہو نہ جائے، بس اتنے خطرے کے پیش نظر اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ سنت ہو جائے گا، اور مطلقاً نکاح کرنا سنت ہے. اچھا، اور اگر کوئی شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے خرچے اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ پہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے،
تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے، اس کے لیے بہتر ہے، یا بھی سنت والے درجے میں نہیں جائے گا، لیکن ویسے آپ کو بتایا کہ یہ عمل کرنا یہ خود سنت ہے، لیکن ہوتا ہے کہ یہ عمل مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے کیا جائے تو اس کے ایک الگ درجہ ہے۔ مکروہ کی صورت میں ہے، مکروہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بندہ نکاح کے بجائے کوئی اور اہم کام کر سکتا تھا، یعنی اگر وہ کوئی دوسرا کام کرتا تو اس کا فائدہ نکاح سے زیادہ ہوتا، یا اس نے وہ کوئی بہت ہی اہم کام کرنا تھا اور وہ نکاح کی وجہ سے رہ گیا اور وہ نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کو گناہ گار اس طرح نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس نے نکاح کر لیا اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اور دوسرے کام سے مراد ہے کہ وہ دین کا کوئی کام ہو، یعنی ایسا کام جس سے دین کو، مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچنا ہو اور اس کے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ فائدہ رک جائے، تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے موجود ہیں۔ یعنی ہمارے بڑے بڑے علماء میں جو فقہا ہیں، فقہا جو فقہی احکام بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ان کی اولاد ہی نہیں چلی آگے۔ ان میں بہت بڑا ایک نام ہے، شافعی عالم تھے 7ویں صدی ہجری کے، غالباً 643 میں ان کا وصال ہوا، امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی بھی شرح کی جو چھپ نہیں سکی لیکن کتابوں میں نام ملتا ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی بھی شرح کی، انہوں نے فقہ کی ایک کتاب ہے المہذب امام ابو اسحاق شیرازی کی، اس کی انہوں نے شرح کی ہے۔ اب ان کی عمر تھوڑی تھی، نکاح کرتے تو آگے ان کی اولاد نہ چلتی، تو اس لیے نکاح بعض اوقات کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور کوئی سوال کسی بھائی کا؟ کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔